رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، صرف مسلمان نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں، پھر بھی الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ نعمت کی شکر ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ جو لوگ مسلمان نہیں کافر ہیں، محض کافر انسان ہے، بس انسان، اور انسانوں سے متعلق جو حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ کائنات کے کسی قانون میں، کسی ضابطے میں، چاہے جتنی سابقہ حکومتیں پہلے گزری ہیں، روم و فارس پتہ کیا کیا، یا موجودہ زمانے میں جو آپ کے جو حکومتیں کہلاتی ہیں، جو اپنا آپ کو جو ہے وہ انسانی حقوق کے علمبردار کہنے والے ہیں، وہ حقوق جو محمد نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین، صرف امت محمدیہ کے محسن نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے محسن ہیں، تمام انسانیت کے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے محسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، من جملہ ایک دعا یہ کہ یا اللہ اس کو مکمل ہلاکت سے محفوظ فرما لے۔ اگر وہ دعائیں نہ ہوتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں نہ ہوتی تو وہ جو سابقہ قومیں جن عذابوں میں مبتلا ہوئی ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے، آج ان سے اگر آج وہ ہمارے سامنے موجود ہو نا تو وہ ہم سے پناہ مانگے کہ ہم نے تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کیا تھا، یہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اجتماعی وہ ہلاکت سے محفوظ ہیں تو محض اس لیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے محفوظ ہے۔ تو آپ صلی اللہ اب جب دنیا تباہ ہو گئی تو اسے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کافر بھی مر جائیں گے، کافر نہیں تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن خلائق ہیں، تمام جو ہے مخلوق کے لیے محسن ہیں۔ مسلمانوں سے ہٹ کر کافر کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تعریفیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چارٹر دیا انسانیت کا اس کی تعریفیں کی۔ پچھلے دنوں میں ایک نو مسلم کا انٹرویو سن رہا تھا، نیا مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے۔ تو انہوں نے جب ان سے انٹرویو لے رہے تھے تو سوال کیا کہ آپ نے یہ داڑھی کب رکھی؟ کہتے میں عیسائیت کے زمانے میں داڑھی رکھی، جب میں عیسائی تھا مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا شروع کیا۔ جب آپ کو پڑھا تو کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ایسی گر کر گئی کہ میں نے کہا جیسے یہ ہے ایسا ہونا چاہیے، تو میں نے داڑھی اس وقت رکھ لی تھی۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ جو ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی آپ کی اس طرف نہیں آتے ہوتے، اور بہت آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں یار داڑھی تو سنت ہی تو ہے۔ آپ صرف داڑھی نہیں، بہت سی اور چیزوں کے بارے میں، حالانکہ داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اتنی داڑھی مشت، اور اس سے کم جس کو جو داڑھی بالکل بلیڈ لگاتے ہیں یا یہ جو ہے کینچی سے چھوٹی کرتے ہیں، دونوں کا گناہ ایک برابر ہے۔ تو عام طور پر سمجھتے ہیں ہم نے داڑھی رکھی ملا بن گیا، وہ ہوتی اتنی سی ہے کہ ہم داڑھی بن گئے، اس سے کم داڑھی ہے ہی نہیں، یہ مجھ سے کم داڑھی ہے ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں چلو پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں یار یہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے۔ صحابہ کرام سنت ہے کہہ کر جان دیتے تھے، یہ سنت ہے ہم چھوڑ جائیں؟ فارس کی حکومت ہے اور حاکم کے سامنے جو ہے صحابی گیا ہوا ہے کہ اس میں قاصد بن کر، اور وہاں لقمہ نیچے گرتا ہے، حالانکہ نیچے جو لقمہ گر جائے کھانا نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو لقمہ نیچے چلا جائے اس کو پھونک کر صاف کر کے کھا لیں۔ بادشاہ کے دربار میں ہے، بادشاہ کے دربار میں، تو وہ صحابی جو ہے ہاتھ نیچے کر رہا ہے لقمہ اٹھانے کے لیے، دوسرا کوہنی مار رہا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ دربار میں بیٹھے، خیال رکھیں تھوڑا سا خیال رکھیں۔ تو کیا کہتے ہیں جملہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان گدھوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔
आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाल हुमाका, ये बेवकूफ़, इनकी वजह से मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 6 हिजरी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नियत से चले हैं, हुदैबिया के मकाम तक पहुँचे हैं, तो उधर से कुफ़ार का इरादा मालूम हो गया कि वो तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बातचीत के लिए मशवरे के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मक्के में बड़े मरासिम थे, बहुत बड़े ताजिर थे, दोस्ती थी, अपना सारा कुंबा था। तो वहाँ एक के यहाँ ठहरे, अब उनसे मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए जा रहे हैं। तो आपकी इज़ार मुबारक यहाँ है, ये इधर निसफ़, ये टखने तक इजाज़त है, यहाँ तक, टखने से नीचे गुनाह कबीरा है, टखने से नीचे गुनाह कबीरा, सगीरा नहीं, गुनाह कबीरा। नबी की हदीस है, जो नीचे हो तो जहन्नम में जलेगा, जिसकी अज़ार शलवार टखनों से नीचे होगी वो हिस्सा जहन्नम में, तो पाँव जहन्नम में हो तो ऊपर वाला हिस्सा जन्नत में थोड़ी होगा। नऊज़ बिल्लाह। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने यहाँ रखा हुआ ऊपर। तो वो साथी कहने लगे, आप कुरैश के सरदारान से बात करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ इनका है कि शलवार जितनी लंबी बड़ी नीचे हो तो मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। आप लोगों ने सिंधियों के और बलोचों की शलवार देखी हो, 9-9 मीटर, और पत्नी इतनी जितना बड़ा सरदार इतनी बड़ी शलवार जब फैलाते हैं ना दौड़ने के बाद, तो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती है। तो उन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। उस्मान गनी ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, उसकी पिंडली की नाफ ये निसफ़ से नीचे नहीं होती थी, मैं इस निसफ़ से नीचे नहीं कर सकता। तो वो तो सुन्नत कहकर जान देते थे और हम सुन्नत कहकर जान छुड़ा लेते हैं। वो सुन्नत कहकर जान देते हैं और हम सुन्नत कहकर जान छुड़ा लेते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हैसियत से कि हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि, वो तो बात की बात है, महज एक कामिल इंसान, तो वो दूसरे लोग भी इसकी इत्तिबा करते हैं।